الحمد لله ذي الجلالة والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنیم من علیہ اللہ اکبر کی زنم، دم زبو بکرو عمر عثمان و حیدر کی زنم. قادریم علیہ یا غوث اعظم کی زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی زنم. رضویم من علیہ یا اعلی حضرت کی زنم، دم ز شیخ حشمت علی خان قطب عالم کی زنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جانوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لامکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی اہل الکبائر کا نغمہ جاں سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی سدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معجل الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. آج ہم اور آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حل المشکلات والنوائب دفاع المعضلات والمصائب مولائے کائنات شیر خدا فاتح خیبر سیدنا سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور سرکار مولا کے فضل و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی منجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ و عنہ بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، شیر حق اسجع الاسجعین، شیر حق اسجع الاسجعین، ساتھی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا
اصل نسل صفا یعنی پاک نسل، یعنی سرکار کی نسل پاک کی اصل ہے مولا کائنات. اصل نسل صفا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل کی اصل ہے. اور وجہ وصل خدا، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، خدا تک پہنچانے والے ہیں. اصل نسل صفا، وجہ فصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. شیر حق اور فرماتے ہیں شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر تبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام، پر تبے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. اور فرماتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل. ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر و فاروق عثمان علی ہے. اور فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. اور فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث. کیا غوث اعظم مستغیث جو آپ کو نہ سمجھ پائے وہ سرکار مولا کو کیا سمجھے گا، وہ مولا علی کی شان کیا سمجھے گا. اور جو مولا علی کو نہیں سمجھ سکتا وہ امام الانبیاء کو کیا سمجھے گا. تو کہنا یہی پڑے گا لیکن کہاں نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور وہ مولا علی ان کا لقب شیر خدا ہے، اسد اللہ الغالب، اللہ کا شیر. کیسا شیر ہے اور اللہ کا شیر ہوتا کیسا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بحر تسلیم علی میدان ہے. تلوار کو دیکھا آپ نے، تلوار بالکل سیدھی ہوتی ہے، دیکھا بالکل سیدھی ہوتی ہے؟ نہیں، سیدھی نہیں ہوتی، وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اور اس کا سر جو ہے بالکل جھکا ہوا ہوتا ہے. اس کا سر جو ہے تلوار کا سر، تلوار نیچے سے اوپر جاتی ہے تو ٹیڑھی جاتی ہے، اوپر جو سر ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں تلواروں کے جو سر ہیں یہ جھکے کیوں ہوتے ہیں، یہ کیوں جھکے ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں بحر تسلیم علی، سرکار مولا علی کو سلامی دینے کے لیے بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے ہوتے ہیں تلواروں کے. بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے ہوتے ہیں تلواروں کے. ذرے جھڑ کر تیری پیدانوں کے تاج سر بنتے ہیں سجادوں کے. تو ہم اور آپ سرکار مولا علی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہر سنی مسلمان کو سرکار مولا کے فیوز و کمالات و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کی غلامی میں یہاں بھی زندگی عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے اور وہاں بھی ان کی غلامی میں ہم سب کا حشر فرمائے. تو وہ سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل بے شمار ہیں، جن کے مناقب بے شمار ہیں.
جن کی فضیلتیں، جن کی منقبتیں، جن کے خصائص اور جن کے اوصاف حمیدہ ہم صحیح معنوں میں سمجھ بھی نہیں سکتے، ان کے مرتبے کو جان بھی نہیں سکتے، تو بیان کیا کر سکتے ہیں؟ مگر اس لیے بیان کرتے ہیں، اس لیے سنتے اور سناتے ہیں، اور اس لیے محفلیں منعقد کرتے ہیں کہ ان کے غلاموں میں، ان کے نام لینے والوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا۔ وہ سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آ گئے، تو صحابہ کے درمیان آپس میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات فرمائی، یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور مہاجر کو انصار کا، انصار کو مہاجر کا بھائی بنا دیا، اور دو لوگوں کو متعین کیا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، مواخات قائم فرما دی، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ سرکار مولا علی رہ گئے، اور علی وہ کچھ پرملال تھے، وہ جو ہے کچھ رنجیدہ سے تھے۔ مولا علی سے ہمارے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں، اے علی رنجیدہ کیوں ہو، اے علی افسوس کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہر ایک کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے، آپس میں صحابہ میں مواخات قائم کروا دی ہے، مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ اب سمجھو مولا علی کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے۔ نبی فرماتے ہیں، اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سرکار نے اسے فرمایا ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مگر یہاں پر رک کر کے میں کہنا چاہوں گا، حضرت مولا علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتزاز بھائی بھی ہے رشتے کے اعتبار سے، اور خود نبی نے فرما بھی دیا کہ اے علی دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ مگر اٹھاؤ تاریخ کتابیں پڑھو، احادیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، کہیں پر اگر پکارا ہو اور مولا علی نے نبی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا ہو، تو کہیں پر یہ کہا ہو، اے میرے بھائی مجھے میری بات سن لیجیے، اے میرے بھائی میری فریاد سن لیجیے، اے میرے بھائی میرے سوال کا جواب دیجیے۔ نبی نے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور رشتے میں بھی چچا زاد بھائی ہے۔ مگر مولا علی نے کبھی پکار کر کے نبی کو اپنا بھائی نہ بتایا ہے، جب بھی کہا ہے تو یا رسول اللہ کہا ہے، جب بھی کہا ہے تو یا نبی اللہ کہا ہے، جب بھی کہا ہے تو یا حبیب اللہ کہا ہے، جب بھی پکارا ہے تو یا شفیع المذنبین کہہ کے بھی پکارا ہے، جب بھی پکارا ہے تو یا خیر خلق اللہ کہا ہے، جب بھی کہا ہے تو یا قاسم رزق اللہ کہا ہے۔ جب نہ مولا علی کبھی بھائی کہہ کر کے نہ پکارے، اور آج یہ عمر کا اندھا دیو کا بندہ اپنی کتاب میں لکھے نبی ہمارے بھائی ہے، بڑے بھائی کی طرح ہمارا اللہ رب العالمین۔ مولا علی جنہیں نبی خود بھائی بنائے، وہ کو جب پکارے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے۔ اور آج 14ویں صدی اور 15ویں صدی میں پیدا ہونے والا یہ عمر کا اندھا نبی کو اپنا بھائی بنا رہا ہے، نبی سے برابری کا دعویٰ کر رہا ہے۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹانے اسے منظور بڑھا دیتے گا۔ اور اس نے تقویت الایمان میں اس بات یہ بھی لکھ دیا کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح معلوم ہے، اور نبی کی تعظیم بڑے بھائی جیسی کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اب سوچئے کوئی کہہ سکتا ہے عمر کا اندھا کہ بڑا بھائی کہا نا، اپنی سے تو بڑا ہی کہا، توہین کیا ہو گئی؟ ارے بے وقوف، بھائی کتنا ہی بڑا ہو جائے باپ سے تو چھوٹا ہوگا، تو اس نے بڑا بھائی کہہ کر کے
اسی لیے کہتے ہیں عمل ہوگی تو خدا سے نرمائی لے کے یہ گھٹائیں اسے منظور بہانا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرا تیرا. سرکار مولا علی وہ ہیں کہ نبی نے جن سے فرمایا انت اخی فی دنیا والآخرہ. اللہ دے کرم میں سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. ابھی اس دن بھی 3 رمضان المبارک کو سرکار خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال پاک کی تاریخ کی پروگرام ہوا, میں بھی شریک ہوئی تھی. بتایا تھا کہ سب کی نسل چلتی ہے بیٹے سے, ہر ایک کی نسل چلی بیٹے سے, اور ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کی نسل چلی بیٹی سے, خاتون جنت سے. سرکار فرماتے ہیں کہ ہر ایک نبی کی ذریت اس کے سلب میں رکھی گئی, پشت میں. ہر ایک نبی کی ذریت, نبی کا خاندان چلا تو خود ان کی ذریت جو ہوئی, ان کا خاندان جو چلا انہی سے چلا, ان کے سلب میں رکھی گئی. اور فرماتے ہیں میری ذریت علی کے سلب میں ہے, میرا خاندان علی سے چلے گا. یہ ہے سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی نے اپنا خاندان چلانے کے لیے جس ذات کو چنا ہے تو وہ حضرت علی ہے. جن کو نبی نے دنیا میں اور آخرت میں اپنا بھائی فرمایا ہے وہ حضرت علی ہے. اور سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کس قدر بلند و بالا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر دیواروں پر جو بت نصب تھے 360 بت تھے, ان بتوں کو جب نبی نے گرانا شروع کیا ہے, ان بتوں سے جب خانہ کعبہ کو پاک کرنا شروع کیا ہے تو جو بت اوپر نصب تھے, اونچی جگہ پر تھے, ان بتوں تک جب عصا نہ پہنچا, لاٹھی شریف نہ پہنچی, تو حضرت علی سے نبی نے فرمایا اے علی میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو گرا دو, ان بتوں کو گرا دو. سرکار مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیسے اس دوش مبارک پر کھڑا ہوں, آپ میرے اوپر کھڑے ہو جائیں. نبی فرماتے ہیں علی نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤ, کھڑے ہو جاؤ. کھڑا کیا, مولا علی دوش مبارک پر کھڑے ہوئے, بتوں کو گرانا شروع کیا. اب نبی نے اپنے دوش مبارک پر سوار کر کے کون سا مرتبہ ادا کر دیا وہ دینے والے مصطفیٰ جانے, پانے والے علی جانے. ہمیں اتنا معلوم ہوا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں نبی کے دوش مبارک پر سوار ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ آسمان بالکل میرے قریب ہے. میں نے سوچا آگ بڑھاؤں اور آسمان کو پکڑ لوں. اتنے قریب پہنچ گئے تو وہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ وہ جب سوار کیا تو کہاں پہنچا دیا, وہ پہنچانے والے جانے اور پہنچنے والے مولا علی جانے. ہم تو بس یہی پڑھیں گے کہ اصل نسل صفا وجہ فصل خدا باب فصل عنایت پہ لاکھوں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے, ہاں علی ہے, ہاں علی ہے. اور جن کے بارے میں نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں اور علی
मुश्किल कुशा, जिनको आका ने चुना है और अपनी शहजादी का दूल्हा बनाया। सरकार मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात और उनका इल्म पाक नबी ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर के दरवाजा है। कैसा इल्म था मौला अली का, यहाँ तक के कई मामलों में ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके फैसले का ये आलम था कि जो फैसला वो फरमाते थे बारहा उनके फैसले की ताईद में अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई। सरकार उमर फारूक आज़म, अल्लाह ने सरकार फारूक आज़म के फैसले की ताईद में आयत नाज़िल फरमाई है। वो सरकार फारूक आज़म है। वाक़या मशहूर है मोमिन और मुनाफिक वाला, मुनाफिक और यहूदी वाला, कि जब फैसला कर दिया सरकार ने और मुनाफिक ना माना, फारूक आज़म की बारगाह में आया, बातें रखी गई। यहूदी ने कहा कि आपकी बारगाह में आने से पहले हमारा फैसला आपकी नबी का फैसला नहीं मानता, अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नबी का फैसला नहीं मानता। इतना सुना तो फारूक आज़म को जलाला गया, अंदर तशरीफ ले गए, फरमाया अभी मैं फैसला करता हूँ। तलवार लाई और ला करके उसकी गर्दन मार दी। अब पूरे मदीना में शोरा हो गया कि उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया है, हज़रत उमर ने मुसलमान को मार दिया है। नबी की बारगाह में बुलाया गया, नबी ने पूछा ऐ उमर क्या तुमने किसी मुसलमान को कत्ल किया है? इमाम हज़रत फारूक आज़म जवाब देते हैं अभी तक आयत नाज़िल ना हुई थी, अभी तक फैसला ना आया था। वो फारूक आज़म फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जो आपके फैसले को ना माने, मेरा ईमान ये कहता है, मेरा इश्क ये कहता है, मेरा अकीदा ये कहता है, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। यहाँ फारूक आज़म ये जवाब दे रहे हैं मुझे अल्लाह जिब्रील अमीन को भेज रहा है, ऐ जिब्रील जाओ मेरे महबूब को फैसला सुना दो। तलाक़ रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। ऐ मेरे महबूब तुम्हारे रब की कसम जो अपने आपस के मामले में तुम्हारे फैसले को ना माने वो मुसलमान है ही नहीं। वो मुसलमान तो फैसले को ना मानने वाला मुसलमान नहीं, नबी को अपनी तरह कहने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? फैसले को न मानने वाला मुसलमान नहीं और नबी को, नबी के इल्म को जानवरों के इल्म की तरह बताने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? माअल्लाह, जो नबी के फैसले को न माने, कुरान कहता है वो मुसलमान नहीं, तो फिर नबी के इल्म को शैतान के इल्म से कम लिखने वाला मुसलमान कैसे हो सकता है? तो मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि नबी की शान को माने बगैर, नबी की अज़मत को माने बगैर, नबी की रिफ़ात को माने बगैर मोमिन और मुसलमान हो ही नहीं सकता। ईमान नाम है नबी की मोहब्बत का। नबी को बरेली के ताजदार फरमाते हैं अल्लाह की सरदार कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलम्बरदार मुस्तफा, मुर्तज़ा शेरे खुदा, नारे हैदरी, या अली या मुस्तफा के नूरे, या हसन या हुसैन, बातिल का कर खात्मा, या फातिमा या फातिमा, बातिल का कर खात्मा, या फातिमा या फातिमा। अल्लाह तो हज़रत उमर वो हैं कि जो फैसला फरमाते हैं तो कुरान पाक की आयत नाज़िल होकर के उनके फैसले की तायीद होती, मगर वो फारूक आज़म भी फरमाते हैं कई मामलों में ऐसा हुआ फैसला कर दिया मगर हज़रत अली आ गए, उन्होंने भी कुछ कहा तो हज़रत फारूक आज़म से हमने अपने फैसले को बदला। वो फारूक आज़म फरमाते हैं अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। वो सरकार फारूक आज़म फरमाते अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाते। ये आलम है सरकार मौला अली का, वो मामला है सरकार मौला अली के इल्म का, वो मामला है सरकार मौला अली के फैसले का। सरकार मौला अली के फैसले की बात है, कैसा कैसा फैसला फरमाया है, कैसा कैसा लोगों के सामने इल्म का दरवाजा खोला है,
اور دونوں بیوی حمل سے تھی اور اتفاق سے دونوں بیوی نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں کچھ آگے پیچھے دونوں نے بچے جنے اور رات کا ٹائم اندھیرا تھا، تاریکی تھی، ایک ہی کمرے میں دونوں بیویوں نے بچے جنے، ایک کے لڑکا پیدا ہوا اور ایک کے لڑکی پیدا ہوئی۔ اب دونوں یہ کہنے لگی لڑکا میرا ہے اور دونوں انکار کر رہی ہے کہ لڑکی میری نہیں ہے، یعنی دونوں کا دعویٰ یہ کہ لڑکا میرا ہے اور دونوں یہ کہتی ہے کہ لڑکی میری نہیں ہے۔ اب فیصلہ ہو تو کیسے ہو؟ نہ وہاں کوئی گواہی دینے والا موجود ہے، نہ وہاں کوئی دیکھنے والا موجود ہے اور دونوں نے ایک وقت میں بچے جنے ہیں، ایک کا لڑکا پیدا ہوا ہے اور ایک کی لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا دونوں لڑنے لگے، وہ کہے لڑکا میرا، وہ کہے لڑکا میرا، اب فیصلہ کیسے ہو؟ مولا علی کی بارگاہ میں مقدمہ آتا ہے، یا امیر المومنین معاملہ ایسا درپیش ہو گیا ہے، فیصلہ بڑا مشکل ہے، آپ ہی فیصلہ فرما دے اور فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہوگا، نہ کوئی گواہ ہے کہ گواہی دے، نہ کوئی ثبوت ہے کہ ثبوت پیش کیا جائے، معاملہ کیا ہے، کیسے فیصلہ ہوگا؟ مولا علی مشکل کشا باب و مدینہ علم اب فیصلہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک ایک پیالہ دونوں عورتوں کو دیتے ہیں کہ جاؤ دونوں عورتیں تھوڑا تھوڑا دودھ اپنے پستان سے نکالو اور الگ الگ کٹورے پیالے میں لے کر کے آؤ۔ اب دونوں نے پیالے میں دودھ نکالا اپنی چھاتی سے اور پیش کیا گیا۔ سرکار مولا اب لوگ حیران ہیں فیصلہ کیسے ہوگا، کہاں لڑکے کا معاملہ لڑکی کا معاملہ اور کہاں دودھ منگایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد منگانے کے بعد مولا علی نے فرمایا دونوں عورت کے دودھ کو وزن کیا جائے، کس کا دودھ وزنی ہے اور کس کا دودھ ہلکا ہے یہ مجھے بتایا جائے۔ جب وزن کیا گیا تو ایک کا دودھ بھاری تھا، وزن میں زیادہ تھا اور ایک کا دودھ وزن میں کم تھا۔ مولا علی نے فیصلہ فرمایا جس کا دودھ وزن میں ہلکا ہے لڑکی اس کی ہے اور جس کا دودھ وزن میں زیادہ ہے لڑکا اس کا ہے۔ اب لوگوں نے سوچا پوچھا یا امیر المومنین یہ علم کیسے ہوا کہ جس کا لڑکا ہوگا اس کا دودھ وزنی ہوگا اور جس کی لڑکی ہوگی اس کا دودھ ہلکا ہوگا، یہ علم کیسے ہوا، یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کیا؟ تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوتا ہے، تو جب باپ کی وراثت تقسیم کی جائے گی تو ایک حصہ بیٹی کو ملے گا، دو حصے بیٹے کو ملیں گے، بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل ہوتا ہے۔ جب باپ کی وراثت میں قرآن نے بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل رکھا ہے تو یقیناً غذا میں بھی ماں کے دودھ میں بھی بیٹے کا بیٹی سے زیادہ ہی ہوگا۔ یہ فیصلہ میں نے قرآن سے سنا ہے، یہ میں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، وہ ہے مولا علی کا علم۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک نجومی تھا یہودی، نجومی جانتے جو ستاروں کو دیکھ کر کے ستاروں کی چال دیکھ کر کے جو خبر دے کیا ہونے والا ہے، بارش کب ہوگی، یہ کب ہوگا، وہ کیسا وغیرہ وغیرہ، تو چاند نجوم ستاروں کی بات چال کو دیکھ کر کے وہ اندازہ لگاتے ہیں تو فیصلہ سناتے ہیں، اس کو نجومی کہا جاتا ہے، علم نجوم ہے، تو علم نجوم کے جاننے والے کو نجومی کہتے ہیں۔ تو ایک یہودی نجومی تھا، وہ بہت ڈیگے مارا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو سارے نجومیوں کا سردار سمجھتا تھا اور علم نجوم کا بڑا ماہر بنتا تھا، وہ خبریں دیا کرتا تھا، آسمان میں یہ ہو رہا ہے، آسمان میں ایسا ہے، زمین میں یہ ہوگا، فلاں وقت میں ایسا ہوگا، فلاں جگہ ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ دعویٰ کرتا تھا۔ میں غیب کی خبریں دیتا ہوں، میں غیب جانتا ہوں، مجھے غیب کا علم ہے، اس طرح سے وہ ڈیگے مارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بغداد شریف کے بازار میں گزر رہے تھے، وہ ڈیگے مار رہا تھا، سرکار مولا علی وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کے پاس پہنچ گئے اور اس سے فرمایا تجھے بڑا ناز ہے علم نجوم پر، تو بڑا غیب کی خبریں دینے والا ہے، میرے بھی سوالوں کا جواب دے۔ تو کہا کیا سوال ہے؟ تو فرمایا ابھی رکو میں سوال کرتا ہوں، پہلے ہم کچھ لے کے آتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، پھر
کے بعد باتیں کرتے ہیں، پھر ہم کچھ باتیں رکھتے ہیں تاکہ ہم جانیں تم کتنا جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد مولا علی گئے، ایک برتن میں دودھ لائے اور 2 خمیری روٹی بازار سے خرید کر کے لائے، اور وہ دودھ کا برتن سامنے رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ایک روٹی اس کے ہاتھ میں دی، ایک روٹی اپنے ہاتھ میں رکھی، اور فرمایا ہم دونوں اپنی روٹی کو اس دودھ سے کھائیں گے، اور فرمایا تم اپنی روٹی اسی میں چور کر کے توڑ کر کے ڈال دو، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دو۔ اس نے ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد مولا علی نے بھی اپنی روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا، اور اس کے بعد اس کو انگلی سے یا چمچ سے کسی چیز سے پورے کو ملا دیا، اور جب پوری روٹی کے ٹکڑے آپس میں مل گئے دودھ کے اندر، اب اس کے بعد فرمایا علم نجوم جانتا ہے، اب بتا تیری روٹی کا ٹکڑا کون ہے، میری روٹی کا ٹکڑا، بتا تیری روٹی کا ٹکڑا کو الگ کر، جو تیری روٹی کا ٹکڑا ہے وہ تو الگ کر لے، اور جو میری روٹی کا ٹکڑا ہے اس کو الگ کر دے۔ اب وہ پریشان، وہ کہنے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ ہم کیا یہ علم نجوم سے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا دین تو بہت بڑھتا ہے، بہت دور دور کی خبریں دیتا ہے، سامنے جس کو تو نے خود اپنے ہاتھ سے توڑ کر کے رکھا اس کی وہ پہچان نہیں ہے، اور آسمان کی خبریں دیتا ہے، زمین کی خبریں دیتا ہے، لوگوں میں علم آتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجیے، آپ کو غیب کا علم ہے، آپ ہی بتا دیجیے کہ اس میں آپ کی روٹی کون ہے، میری روٹی کا ٹکڑا کون ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں میں تو غیب کا دعویٰ نہیں کرتا، غیب تو اللہ جانتا ہے، اور اللہ جس اپنے مخصوص بندے کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ یہ کر کے دکھا دیں، الگ کر دیں کہ آپ کی روٹی کے ٹکڑے کون کون سے ہیں اور میری روٹی کے ٹکڑے کون کون سے ہیں، تو میں توبہ کر لوں گا۔ فرمایا اچھا۔ پھر اس کے بعد مولا علی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اور جب دعا کی تو اس برتن دودھ کے برتن میں کچھ ابال پیدا ہوا، ابال پیدا ہونے کے بعد اس یہودی نے، اس نجومی نے جتنے روٹی کے ٹکڑے کیے تھے وہ سب ٹکڑے اوپر نکل آئے اور باہر ہو گئے، اور اس میں ذرا سا بھی دودھ کا نہ کوئی داغ تھا نہ دھبا تھا، پوری روٹی کے اس کے ٹکڑے الگ الگ سوکھے ہوئے ٹکڑے اس کے سامنے آ گئے۔ مولا علی کی روٹی کے ٹکڑے اسی میں رہ گئے۔ فرمایا یہ ہے میرے رب کی بارگاہ، اور میں نے دعا کی تو میری دعا سے میرے رب نے تیری روٹی کے ٹکڑے الگ کر دیے، میری روٹی کے ٹکڑے کو الگ کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں کو بلایا اور فرمایا کھاؤ، اس کی روٹی کے ٹکڑے الگ ہو گئے تھے، اب آپ نے اپنی روٹی کے ٹکڑے سے لوگوں کو کھلانا شروع کیا، کئی لوگوں کو، سینکڑوں لوگوں کو کھلا دیا۔ پھر جب لوگوں نے دیکھا تو بہت معمولی سا اس میں بہت معمولی سی کمی آئی تھی، اور ویسے ہی روٹی کے ٹکڑے اس میں دودھ میں موجود تھے، سب نے کھا بھی لیے، روٹی موجود رہی۔ یہ ہے مولا علی کا اختیار اور پاور۔ کہاں ہے پاور کے اندھے جو نبی کو مجبور پہ دیتے ہیں؟ ایسے مولا علی کے اختیار کا یہ عالم ہے کہ روٹی کا ٹکڑا ڈال میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے سینکڑوں لوگ کھا جائے، پھر بھی اس میں کمی نہ آئے، تو پھر میرے نبی کا اختیار کیا ہوگا، میرے نبی کا پاور کیا ہوگا؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ ایک شخص آیا سرکار مولا علی کی بارگاہ اور آ کر کے کہا کہ میں سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جنگل کا راستہ ہے، اس میں درندے بھی ہوں گے، اس میں شیر بھی ہوگا، تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں، کوئی ایسی چیز عطا فرمائے کہ مجھے شیروں سے، درندوں سے میری حفاظت ہو جائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختیار دے کے، پاور دے کے، ان کی شان دے کے، ان کی حکومت دے کے، انہوں نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اس مسافر کے ہاتھ میں دے دی، اور فرمایا جب کہیں جنگل میں کوئی درندہ دکھے، جب کہیں جنگل میں کوئی شیر دکھے تم پر حملہ کرنا چاہے، تو یہ میرے
انگوٹھی اسے دکھا کر کے کہہ دینا کہ دیکھ یہ مولا علی مشکل کشا کی انگوٹھی ہے۔ اب جب وہ چلا جنگل میں گیا تو دیکھا شیر آ رہا، فوراً انگوٹھی نکالی، شیر کے سامنے کر دیا اور فرمایا کہ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں مولا علی مشکل کشا کی انگوٹھی ہے۔ جیسے ہی شیر نے یہ سنا آسمان کی طرف سر اٹھایا اور زور سے کچھ آواز نکالی، زمین کی طرف اس نے سر کیا، زور سے کچھ آواز نکالی، اور پورب کی طرف اس نے دیکھا اور زور سے کچھ آواز نکالی، پھر پچھم کی طرف دیکھا، زور سے آواز لگائی، اور اس کے بعد وہ جنگل کے دوسرے راستے سے نکلتا چلا گیا۔ اب جب یہ منظر دیکھا وہ شخص واپس آیا اور آنے کے بعد پورا ماجرا مولا علی کی بارگاہ میں بیان کیا تو مولا علی نے فرمایا تم نے سمجھا، تم نے جانا کہ آخر اس نے آسمان کی طرف سے اٹھا کر کے کیا کہا تھا، زمین کی طرف دیکھ کر کے کیا کہا تھا، پورب اور پچھم کی طرف دیکھ کر کے اس نے کیا کہا تھا؟ کہا نہیں میں نہیں سمجھ پایا۔ دیکھو مولا علی کا اختیار بھی دیکھو، مولا علی کا پاور بھی دیکھو، مولا علی کا علم بھی دیکھو، بظاہر وہاں موجود نہیں ہے مگر معلوم ہے کہ کیا کہا تھا شیر نے۔ شیر کی زبان وہ جانے، جانور کی زبان وہ جانے، درندوں کی زبان وہ جانے، وہاں کی آواز وہ سنے تو ہم غلاموں کی فریاد کیوں نہیں سنیں گے؟ جب انگوٹھی دے کر کے اپنے چاہنے والے کی حفاظت کر سکتے ہیں وہ قسم خدا کی ہمارا عقیدہ ہے اگر ہم سچے غلام علی بن جائیں گے تو وہ ہماری حفاظت یہاں بھی کریں گے وہاں بھی کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ سچے غلام علی بن جاؤ۔ اب انہوں نے ایک عرض کیا یا امیر المومنین بتائے تو صحیح شیر نے کیا کہا تھا؟ فرمایا شیر نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آسمان کو قائم فرمایا، زمین کی طرف سر جھکا کر کے اس نے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے زمین کا فرش بچھایا، اور پورب کی طرف مشرق کی طرف سر کر کے اس نے کہا قسم ہے اس خدا کی جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اور مغرب کی طرف پچھم کی طرف سر کر کے اس نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جو سورج کو مغرب میں ڈبوتا ہے۔ جس شہر میں میری شکایت مولا علی تک پہنچے میں اس شہر میں نہیں رہوں گا۔ اس خدا کی قسم میں اس شہر میں نہیں رہوں گا جہاں میری شکایت مولا علی تک پہنچ جائے۔ وہ خدا کا شہر کہ جنگل کا شیر بھی پناہ مانگے اور یہ ڈرے کہ کہیں میری شکایت مولا علی تک نہ پہنچ جائے۔ تو اے مسلمانوں کہنا کیا ہے کہ جس چاہنے والے کی حفاظت جس سے شیر دنیا کا شیر گھبرائے، جنگل کا شیر گھبرائے، وہ حملہ نہ کرے تو ہم بھی اگر سچے دل سے مولا علی کو پکاریں گے، سچے دل سے مولا علی کے چاہنے والے ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اس لیے کہ بچانے والے اللہ نے وہ طاقت اور وہ پاور نے عطا فرمایا ہے کہ وہ ہماری حفاظت یہاں بھی کریں گے اور ہماری حفاظت وہاں بھی۔ اس لیے ہم بھی تو پکارتے ہیں جب مصیبت میں آتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں نادی علی قدیل عونا لك في النوائب كل هم ورب سينجلي بنبوتك يا رسول الله وبولایتك یا علی یا علی یا علی۔ اور جب یا علی کا نعرہ لگا دو گے تو انشاءاللہ مصیبتیں بھاگیں گی، پریشانیاں بھاگیں گی، تکلیفیں دور ہوں گی اور تمام تر ضرورتیں دور ہوتی نظر آئیں گی اور خیر و برکت کا نزول ہوتا نظر آئے گا۔ لہذا مگر شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اور دشمنان علی اور دشمنان ولی سب سے دور ہو کر کے جب پکارو گے تب مدد آئے گی، تب ان کی بارگاہ میں فریاد سنی جائے گی، تب ان کی بارگاہ سے ہمیں اور آپ کو مدد ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ سچے غلام علی بن جائے۔ اور سرکار مولا علی مشکل کشا کا ایک اور واقعہ سنیے، واقعہ بہت ہے، وقت کی قلت ہے اور لنگر شریف انتظار کر رہا ہے سب کا نا، اور سب کو فکر بھی ہوگی شاید، تو خیر انشاءاللہ تعالی یہ موقع بھی بار بار نہیں آتے ہیں اور یہ خوش نصیب بھی ہے جس کو یہ موقع ملے گا۔ سرکار مولا علی مشکل کشا کا علم دیکھے،
سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور جب تدفین ہو گئی قبر پاک میں لٹا دیا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو گئے سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک پہ قبر پاک پہ کھڑے ہو گئے کیوں؟ فرمایا دیکھو تو صحیح منکر نکیر کیسے آتے ہیں اور کیسے سوال کرتے ہیں وہ ڈراؤنی شکل و صورت میں منکر نکیریں آئے آنے کے بعد جگایا تو حضرت ڈراؤنی شکل و صورت تھی فاروق اعظم کچھ گھبرا سے گئے وہ فاروق اعظم جن کا عالم یہ ہے کہ جن کو دیکھ کر کے شیطان بھاگا کرتا ہے جن کو دیکھ کر کے شیطان بھاگتا ہے اور رات میں سونے کے ٹائم انگلی سے اگر سینے پر آپ فاروق اعظم کا نام عمر لکھ کر کے سو جائیں تو شیطان خواب میں بھی پریشان نہیں کرے فاروق اعظم کے نام کا اثر نکیریں منکر نکیر آئے ڈراؤنی شکل و صورت میں گھبرا سے گئے جگایا سوال کیا سوال کرنے کے بعد جواب دیا جواب جب دے دیا فاروق اعظم نے تو فرماتے مولا علی اب وہ منکر نکیر دونوں جانے لگے نکیریں جانے لگے اور کہنے لگے کہ سو جائیے تو کہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب مومن بندہ جواب دے دے گا تو وہ نکیریں کہیں گے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ایمان والوں کو یہ نسخہ سنایا جائے گا تو فرماتے میں سو جاؤں گا مگر رکو میرے سوال کا جواب دے کر کے جاؤ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے سوالوں کا جواب کیا اور میں ایمان کے ساتھ رہا ایمان کے ساتھ دنیا سے آیا اور میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی صحبت میں رہا مجھے یہ شرف حاصل ہوا نبی کی صحبت میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی تم نے اتنی ڈراؤنی شکل بنائی اور اتنی ڈراؤنی شکل میں تم میرے پاس آئے کہ میں دیکھ کر کے گھبرا گیا تو پھر اور مومنوں کا کیا حال ہوگا تم جب ایسا کرو گے تو فرمایا فاروق اعظم نے کہ رکو خدا اور رسول کو گواہ بنا کر کے مجھ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ کسی ایمان والے کے پاس ایسی ڈراؤنی شکل لے کر کے نہیں جائے حضرت علی باہری مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر سارے ایمان والوں کی طرف سے تمہیں جزائے خیر ہو تم نے نکیرین سے منکر نکیر سے وعدہ دے دیا ہے کہ کسی ایمان والے کے پاس ڈراؤنی شکل میں نہیں جائیں گے تو وہ ڈرے جو ایمان پر جس کا یقین نہ ہو ہمارا بھروسہ اپنے آقا پر ہے آقا حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار بار لے کے چلے لحظ میں عشق رخے شہ کا دام لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور فرماتے ہیں کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا بول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہمیں ڈرایا نہیں ہے بلکہ بھروسہ دلایا آقا پہ بھروسہ کر لو اور نبی سے اور ولی سے صحابہ اہل بیت سے سچا عشق کر لو اور جب سچا عشق ہو جائے گا تو عالم کیا ہوگا فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے کرنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کے عشق رسول کو عشق صحابہ عشق اہل بیت کو عشق اولیاء کرام کو سلامت رکھے اسی عشق رسول میں عشق صحابہ اہل بیت عشق اولیاء کرام میں زندگی عطا فرمائے اور اسی پر آپ سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے آمین ہم علیہ البلاغ المبین کھڑے ہو جائے السلام علیکم